الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت کے حوالے سے امت اسلامیہ کا 1400 سالہ متفقہ عقیدہ ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے غلام قادیانی کے جھوٹے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے بعض صوفیاء کی عبارت کا سہارا لیا اور غلام قادیانی کے ان دعووں کی تائید و ترجمانی اس انداز میں کی۔ نمبر 1، اس میڈیا اسکالر نے غلام قادیانی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات پر کہ نبوت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ نمبر 2، اس میڈیا اسکالر نے کہا غلام قادیانی کی ترجمانی کرتے ہوئے وہی جاری رہنی چاہیے۔ نمبر 3، انہوں نے کہا وہ جو موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، یہ غلام قادیانی پر انہیں اتنی شفقت آ رہی ہے۔ نمبر 4، انہوں نے غلام قادیانی کی ترجمانی، تائید و دفاع میں کہا اگر نبوت کا دعویٰ یہ ایک جرم ہے کہ در شہر شما نیز کند۔ 5ویں نمبر پر انہوں نے کہا مرزا صاحب اپنے لیے کہتے ہیں ذلی نبی، تابع نبی، غیر تشریعی نبی، تو انہوں نے نئی تعبیریں اس کو دی ہیں۔ یوں اس میڈیا اسکالر نے غلام قادیانی کی تائید کے لیے یہ جملے کہے اور بعض صوفیاء کی عبارت کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے اور الہام جاری رہنا چاہیے اور وہی جاری رہنا چاہیے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے؟ بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا، محمد رسول اللہ کی امت کیوں محروم کر دی گئی؟ اس طرح کے عقلی دلائل انہوں نے دیے۔ پھر الہام، وہی یعنی خدا سے رابطہ، اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے، تمام صوفیانہ تعبیرات میں، اور زندگی بھر کرتے رہے۔ اور پھر کسی موقع پر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب جیسے یہ بیان کرتے ہیں میری مراد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے، حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے۔ یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا۔ ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیے۔ یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کنند۔ اس میں ان اصطلاحات کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو مرزا صاحب اپنے لیے کہتے ہیں، بروزی نبی، ذلی نبی، تابع نبی، غیر تشریعی نبی، یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا، یہ اصل میں یہی اصطلاح اس میں اس پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں، جیسے صوفیوں نے اس کو بیان کیا نا تو انہوں نے نئی تعبیریں اس کو دی اس نوعیت کی۔ محترم سامعین، آج ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ کیا صوفیاء کی عبارت سے عقیدے ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے ہم قرآن کریم، احادیث شریفہ اور خود غامدی صاحب کے اصول اور ان کی اپنی تحریرات اور بعض دیگر اصولوں کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 1، قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی احادیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا واضح اعلان کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مزید اعلان فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ قرآن کریم، احادیث شریفہ نے امت اسلامیہ کا 1400 سالہ اجماع اس بات پر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب قرآن کریم، احادیث شریفہ اور امت اسلامیہ کا اجماع ایک طرف ہو اور اس کے بالمقابل بعض صوفیاء کی عبارتیں پیش کی جائیں تو بڑے واضح طور پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن کریم، احادیث شریفہ، اجماع امت کی ڈائریکشن ایک طرف ہو اور اس کے بالمقابل 180 ڈگری کے زاویے پر بعض صوفیاء کی عبارتیں پیش کی جائیں اور ان سے ختم نبوت کے عقیدے کے بالمقابل غلام قادیانی کے عقیدہ نبوت اور عقیدہ اجراء وحی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا قرآن، حدیث اور اجماع کا پیش کردہ عقیدہ وہ قابل قبول ہوگا یا بعض صوفیاء کی عبارتیں قابل قبول ہوں گی؟ اس بات کا فیصلہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ قرآن، حدیث اور اجماع کا فیصلہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ بعض صوفیاء کی عبارتوں کا کیا مفہوم ہے یہ ہم پیش کر چکے ہیں اور علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون